ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام معزز سامعین، 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کی نسبت سے ہمارا آج کا موضوع بھی یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ کہنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. خطہ کشمیر عرصہ دراز سے مختلف وجوہات کی بنا پر مختلف ممالک کے پڑوس میں رہتے ہوئے مختلف وسائل کے باوجود 3 بڑے ممالک کے ساتھ اس کا ایسا تعلق ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ ریاست جو کہ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی ریاست تھی، ہندوستان کے اندر جب متحدہ ہندوستان تھا تو یہاں کئی ریاستیں ایسی تھیں جو آزاد اور خود مختار ریاستیں تھیں. ان ریاستوں میں کشمیر کی جو ریاست تھی سب سے بڑی ریاست تھی، اور اس ریاست میں اس وقت مسلم اکثریت اس وقت بھی موجود تھی اور آج بھی مسلم اکثریت موجود ہے. 90% مسلمان کشمیر میں رہتے ہیں. آج کی تاریخ میں، آج کے دور میں جو کشمیر کی جغرافیائی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کچھ حصہ صوبہ لداخ یہ چین کے زیر قبضہ ہے، اور کشمیر کا ایک بہت بڑا علاقہ جو تقریباً 1,00,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ کا رقبہ ہے وہ جموں کشمیر اور کارگل یہ ہندوستان کے زیر قبضہ ہے. اور 2 حصے کشمیر کے وہ پاکستان کے ساتھ ملحق ہیں. ایک کو ہم آزاد کشمیر کا خطہ کہتے ہیں اور دوسرا گلگت بلتستان کی شکل میں. یہ اس کی جغرافیائی صورتحال ہے. کشمیر کا جو خطہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو مختلف وسائل عطا فرمائے ہیں. یہاں کے جنگلات، یہاں کے پانی کے ذخائر، یہاں کی جڑی بوٹیاں اور یہاں کے قیمتی پتھر اور معدنیات، یہ وسائل ایسے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو اس کے وسائل ہی اس کے دشمن ہیں، اور ان وسائل کی کھینچا تانی جو لگی ہوئی ہے
وہ ایسی ہے کہ جو کشمیر کے لیے جنت نظیر ہونے کے باوجود اس کی آزادی میں، اس کی خود مختاری میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ہندوستان کی تقسیم کا جب فیصلہ ہوا تو اس میں یہ بات طے پائی تھی کہ جو مسلم اکثریتی علاقے ہوں گے وہ پاکستان کا حصہ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آزاد ریاستیں ہیں وہ اپنے مذہب کی بنیاد پر اپنا فیصلہ کرنے کی خود مختار ہیں۔ وہ ریاستیں بھی جو مسلم اکثریتی تھیں، فیصلہ اور جو بات طے ہوئی تھی اس کے مطابق بھی انہیں پاکستان سے الحاق نہیں کرنے دیا گیا، اور حیدرآباد، دکن اور اسی طرح مناوادر اور گوات، یہ جو ہمارے آس پاس گرداسپور اور یہ سب جو علاقے تھے، ان پہ ہندوستان نے فوج کشی کر کے قبضہ کر لیا۔ اور اس کے بعد جو کشمیر کا جو معاملہ تھا، کشمیر کی جو تاریخ ہے اور جو کشمیر کی آزادی کا جو ہسٹری اگر ہم دیکھیں تو 1931 سے ہی یہ معاملہ شروع ہو چکا تھا۔ کشمیری اپنے آپ کے لیے، خود مختار ریاست کے لیے، اپنی آزادی کے لیے متحرک ہو چکے تھے، اور باقاعدہ 1933 میں وہاں مسلم کانفرنس کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ اور اگر ہم علامہ اقبال کی شاعری کو دیکھیں تو وہ اس وقت بھی آزاد جو کشمیر کے حوالے سے انہوں نے اپنی شاعری میں جا بجا اس کی کا ذکر فرمایا، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تحریک کشمیر جو ہے یہ بہت پہلے سے چل رہی تھی۔ لیکن جب معاملہ حل نہ ہوا اور ڈوگرا ریاست اور ڈوگرا جو بادشاہ تھے انہوں نے کشمیر پہ سودے بازی کی، مسلم اکثریت کے باوجود کشمیر کو فروخت کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے کشمیریوں نے اپنی آزادی کے لیے تحریک چلائی، اور قیام پاکستان کے بعد بھی یہ معاملہ جو کہتے ہیں کہ تقسیم ہندوستان کا نامکمل ایجنڈا جو ہے وہ کشمیر کی شکل میں ایسا باقی رہا کہ آج تک جنوبی ایشیا کا جو سارا امن ہے وہ اسی کے ساتھ، اس کے حل کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس بات کی توقع کرنا کہ یہاں جنوبی ایشیا میں امن قائم ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ سامعین محترم، کشمیر کے حوالے سے ہمارے یہاں لکھا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، اور 3 جنگیں اس معاملے پہ خاص طور پہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر کشمیری وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کرے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ حق خود ارادیت کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں انہیں اپنا فیصلہ خود کرنے دیا جائے۔ جب یہ معاملہ اقوام متحدہ میں گیا 1948 میں، ان قراردادوں میں بھی بار بار یہی بات ہے کہ کشمیر کے لوگوں پہ اس بات کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اور مقبوضہ کشمیر کا جو علاقہ ہے جہاں پہ ظاہر بات ہے کہ مسلم اکثریت ہے، وہ ہر لحاظ سے پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں، ان کا دل امت مسلمہ کے ساتھ دھڑکتا ہے، وہ مسلمان ہیں، ان کا دینی، ان کا ثقافتی، ان کا ہر لحاظ سے تعلق اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور چونکہ تاریخی لحاظ سے قراردادیں بھی ان کی حمایت کرتی ہیں، ان کے موقف کی حمایت کرتی ہیں، اس لیے وہ آج تک اپنی تحریک کو زندہ رکھے ہوئے ہیں
اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا مسئلہ ان کی مرضی کے مطابق حل ہو. معاملہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ آج تک حل کیوں نہیں ہوا؟ کیا وجہ ہے کہ اتنی لمبی تحریک چل رہی ہے؟ 70 سال سے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، انہوں نے شہادتیں بھی پیش کی، انہوں نے جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے، یہاں تک کہ اپنی عصمتیں تک بھی انہوں نے لٹائیں. بچوں کی قربانیاں، بوڑھوں کی قربانیاں، جوانوں کی قربانیاں، اور دونوں اطراف میں جو کشمیری ہیں وہ قربانیاں دیتے آ رہے ہیں. تو اس صورت میں آخر کیا وجہ ہے کہ یہ معاملہ اقوام متحدہ میں 70 سال سے التوا کا شکار کیوں ہے؟ کیوں یہ حل کی طرف نہیں جا رہا؟ سامعین محترم، اس کی مختلف وجوہات ہیں، ہم ان کا ذکر کریں گے. یہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ یہ مسئلہ حل طلب نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے یہ معاملہ اقوام متحدہ میں گیا تو اس لیے تھا، اور ہم یہ امید رکھتے تھے کہ یہ معاملہ حل ہوگا، لیکن آج تک حل نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے کبھی بھی امت مسلمہ کا بھلا نہیں سوچا. ان کی جو پالیسیاں ہیں، ان پالیسیوں کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو 70 سال اور بھی اگر یہ مسئلہ ان کے پاس رہے گا تو یہ حل نہیں ہوگا. اگر ہم دیکھیں ان کی پالیسیوں کو تو انہوں نے دنیا میں کہیں اور بھی جہاں بھی کوئی غیر مسلم ممالک تھے وہ آزادی چاہتے ہیں مختلف ریاستوں سے، تو ان کا معاملہ 10-5 سال کے اندر حل ہو جاتا ہے اور انہیں آزادیاں مل جاتی ہیں، ریاستیں ان کی قائم ہو جاتی ہیں، انہیں خود مختاری مل جاتی ہے. لیکن ہمارا معاملہ اس قدر دراز ہو گیا کہ حقائق کے باوجود، قربانیوں کے باوجود یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس حوالے سے کیا بنتی ہیں؟ یہ معاملہ اتنی آسانی سے حل ہونے والا نہیں. ہم جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے جو کشمیر کی خاص حیثیت تھی ہندوستان کی آئین میں، اسے بھی ختم کر دیا گیا. دفعہ 370 اور 35A جس کے ذریعے سے کشمیر کو ایک خصوصی حیثیت حاصل تھی، دفاع، مواصلات اور امور خارجہ کے علاوہ باقی معاملات میں وہ خود مختار تھا. اور ان دفعات کا مطلب یہ تھا کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ اپنے دیگر معاملات میں آزاد ہوں گے، اور جب تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا وہ اس طرح سے ہندوستان کے ساتھ رہیں گے عارضی طور پہ. لیکن ان دفعات کا خاتمہ کر کے ہندوستان نے مکمل طور پہ کشمیر پہ قبضہ کر لیا، اور اس پہ بھی اقوام متحدہ کی جو مجرمانہ خاموشی ہے وہ نہیں ٹوٹی، اور محصور کر کے کشمیریوں کو ان کے گھروں میں رکھ دیا گیا. آج کے وسائل کے دور میں بھی وہ بنیادی حقوق سے محروم ہے. اس جدید دنیا میں بھی وہ اس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں کہ ان کی آزادی ان سے چھین لی گئی ہے. انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کب ان کے گھر بار، ان کی جان مال ان سے چھین لی جائے. یہ صورتحال وہاں اس طرح کی گمبھیر ہو چکی ہے کہ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں. سامعین محترم، یہ قربانیاں وہ دیتے جا رہے ہیں، اور اقوام عالم جس قدر وہ قربانیاں زیادہ دے رہے ہیں
اس قدر اقوام عالم جو ہے وہ خاموشی سے ان کی تماشائی بنی ہوئی. لہذا مسلم امہ اقوام متحدہ سے خاص طور پہ اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ وہ کشمیر کا معاملہ ان قراردادوں کے مطابق حل کرے جو کہ خود اقوام متحدہ کے اندر موجود ہیں اور انہی کی طے کردہ قراردادیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس مسئلے کو امت مسلمہ جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ دیکھے. جب معاملہ اس قدر پیچیدہ ہے تو امت مسلمہ جو ہے اس کی ذمہ داریاں اس حوالے سے کیا ہیں؟ صرف کشمیر کے حوالے سے نہیں بلکہ دیگر بھی جو مسلم ریاستیں جو اس وقت مظلوم ہیں، مقبوض ہیں، ان کے حوالے سے ضروری ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ اپنا رول پلے کرے. اور وہ تنظیمیں جو کشمیر کے حوالے سے بنی ہیں اور وہ تنظیمیں جو امت مسلمہ کی اجتماعی مفاد کے حوالے سے وجود میں آئی ہیں، وہ ایک متفقہ اور متحدہ لائے عمل طے کریں، امت کو اس طرح سے آپس میں جوڑیں کہ وہ امت کے مسائل کو حل کرنے کا سوچیں. وہ نشستن خوردن اور برخاستن والا معاملہ نہ کریں کہ آئے بیٹھے اور ایک تصویروں کا سیشن ہوا اور اٹھ کے چلے گئے، بلکہ وہ ایک مضبوط آواز بنے دنیا کے سامنے اور ایسے مؤثر اقدامات کریں. خاص طور پہ جو ہمارے وہ ممالک ہیں جو ظاہری طور پہ اور جو طاقت اللہ تعالیٰ نے جن کو دی ہے، جو ایٹمی طاقت رکھتے ہیں، وہ ممالک اور وہ ممالک جو دنیا میں اپنا تجارتی اثر رسوخ رکھتے ہیں، وہ اپنے اس اثر کو استعمال کرتے ہوئے کشمیر کے معاملے کو حل کروائیں. اور اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. اگر ہم عرب ممالک میں دیکھیں تو وہ ممالک ہی اگر ہندوستان کو یہ باور کروا دیں کہ وہ کشمیر کا مسئلہ جلد حل کرے اور پھر وہ اس پہ اس طرح کے اقدامات کریں کہ ہندوستان مجبور ہو جائے، تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. ہزاروں کروڑوں ہندوستانی مسلم ممالک میں کام کرتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، وہاں ان کے تجارتی تعلقات ہیں. تو اگر اس طرح سے کہ ان کو وہاں سے نکال دیا جائے، انہیں اس طرح سے ہندوستان کو پریشرائز کیا جائے، کشمیر کے حوالے سے ایک مضبوط موقف پیش کر کے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ ہندوستان اس بات پہ غور کرے گا کہ امت مسلمہ کا جو مسئلہ ہے وہ اسے حل کرنا ہے. مسلمانوں کو اسے کشمیر میں اہمیت دینی ہوگی اور اسے اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ صرف کشمیریوں کا نہیں ہے، وہ امت مسلمہ کا معاملہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. اے مسلمانوں، اگر تمہارے کمزور لوگ، تمہارے مسلمان بھائی کہیں پہ کمزور ہوں اور تم سے وہ اپنے معاملات میں تم سے مدد طلب کریں تو فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تم پہ ان کی مدد کرنا لازمی ہے. اب یہ امت مسلمہ کے تمام ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ کہاں مسلمان جو ہیں وہ انہیں ہماری ضرورت ہے، کہاں امت مسلمہ جو ہے وہ مظلومیت کا شکار ہے. آج اگر ہم تنزل کا شکار ہیں، دنیا کفر ہم پہ مسلط ہو چکی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں. امت مسلمہ انتشار کا شکار ہے، ہر ملک ہر خطہ اپنے مفادات کو دیکھ رہا ہے اور جو امت کے مفادات تھے وہ پس پشت چلے گئے. آپ تاریخ کو پڑھیں، جب تک مسلمان متفق تھے، متحد تھے، دنیا پہ ان کا غلبہ تھا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اقتدار بھی دیا ہوا تھا، لیکن آج ٹکڑوں کی شکل میں بٹ چکے ہیں اور اتحاد کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، ہم ایک خطہ تو کیا جو ہے ایک چھوٹا سا رقبہ بھی آزاد نہیں کروا سکتے. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم الشان میں بھی ایک جگہ فرمایا
کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ بات یہ ہے کہ کسی بھی بات کو منوانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈائلاگ سے بات منوانا. 70 سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن بات بن نہیں رہی. پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اس انداز میں کوشش کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب آزادی حاصل کی جاتی ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں, سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں اور ان سے آپ لڑیں, ان سے قتال کریں. اللہ تعالیٰ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تمہیں کیا ہو گیا, تم اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ, حالانکہ کمزور لوگ مردوں میں سے, عورتوں میں سے اور بچوں میں سے وہ تمہاری طرف دیکھ کے آوازیں لگا رہے ہیں, وہ بلبلا رہے ہیں, وہ رو رہے ہیں, تمہاری مدد طلب کر رہے ہیں اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, اے اللہ ہمیں اس ظالم بستی سے, یہاں کے ظالموں سے ہمیں نجات دے دے. اور یہی صورتحال کشمیر میں ہے, یہی صورتحال فلسطین میں ہے کہ وہاں کے مسلمان, آپ دیکھیں اس 35A کے خاتمے کے بعد اور دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد کشمیر میں جب احتجاج ہوئے اور خاص طور پہ جب برہان وانی کی شہادت پہ احتجاج ہوئے تو وہاں پہ لوگوں پہ چھرے برسائے گئے, ان کی آنکھیں تک جو ہے نا ان سے معروم کر دیا گیا, ان کو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو. کیا وہ احتجاج بھی نہیں کر سکتے؟ دنیا کی کون سی قوم ہے؟ اور آج کے دور میں جب 1948 میں انسانی حقوق متعین کیے گئے, اس وقت بھی کہا گیا کہ ہر خطے کو یہاں کا حاصل ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے آواز بلند کرے, وہ اپنی من چاہی حکومت کے لیے آواز بلند کر سکتا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو جب وہ اپنی آزادی کی بات کرتے ہیں تو ان پہ, ان کے بچوں تک پہ کو آنکھوں سے محروم کیا جاتا ہے, ان کے احتجاج بھی کرنے کا انہیں حق نہیں دیا جاتا. تو یہ مظلومیت اور مقہوریت جو ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ اس کی فکر کرے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق. اور یوم یکجہتی کشمیر جو ہے, جب 90s کی دہائی میں جب کشمیریوں نے باقاعدہ طور پہ ایک نئے سرے سے عسکری تحریک چلائی تھی, اس تحریک کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ پورے پاکستان میں یہ دن منایا جاتا ہے کہ ہم آپ کی اس تحریک کی مکمل حمایت کرتے ہیں, آزادی آپ کا حق ہے اور وہ آپ کو مل کے رہنی چاہیے. یہی یوم یکجہتی کشمیر کا جو مقصد ہے کہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا, ان کا حوصلہ بڑھانا, ان کی تائید کرنا اور ایک ان کا نمائندہ بن کر پوری دنیا کے سامنے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا. ہم مختلف طریقوں سے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں, اور اس کے جو بہت سارے طریقے ہیں. آج میڈیا کا دور ہے, ہر چیز میڈیا پہ آتی ہے, تو میڈیا پہ جو منفی پروپیگنڈے ہوتے ہیں ان کا جواب ہم نے مثبت پروپیگنڈے کے ساتھ اور مثبت دلیلوں کے ساتھ دینا ہے. لہذا ہم میڈیا کا استعمال کریں, کشمیر کی تحریک کے حوالے سے اویئرنیس پیدا کریں اپنے بچوں میں, بڑوں میں, جوانوں میں, اور اس مضبوط طریقے کے ساتھ ہم ایک تحریک چلائیں سوشل میڈیا پہ کہ پوری دنیا جو ہے اسے پتہ چلے کہ کشمیر کا معاملہ کیا ہے اور یہ حل کرنا کتنا ضروری ہے. بھارتی مظالم کو بے نقاب کرنا, جو انہوں نے پچھلے جو ہے 70 سال سے وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنی جو ہے نا قربانیاں دے چکے ہیں جان کی, ان قربانیوں کو سامنے لانا اور وہاں پہ ہونے والے جو مظالم ہیں, جو بنیادی ضرورتوں تک سے انہیں محروم کر دیا گیا ہے, ان کو سامنے لا کے جو ہے پوری دنیا میں اور خاص طور پہ امت مسلمہ میں اس کی بیداری پیدا کرنا. اور ایک اور طریقہ بھی اس کا یہ ہے کہ ہم سالانہ ایک تقابلی جائزہ دونوں کشمیر کے جو دونوں حصے ہیں, آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر,
ایک تقابل پیش کریں کہ یہاں پہ لوگوں کو کتنا امن ہے، سکون ہے، یہاں کے لوگ کتنے آزاد زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اب وہاں دیکھا جائے جبکہ قوانین تو کشمیر کے حوالے سے یہاں اور وہاں کے سیم ہیں. جس طرح دفعہ 370 اور 35 کے تحت وہاں پہ کشمیر کی خصوصی حیثیت تھی، وہ یہاں بھی ہے اور آج تک قائم ہے. تو اس تقابل کے ساتھ ہم دنیا کو بتائیں کہ کشمیریوں کو پاکستان کے ساتھ کیوں الحاق ہونا چاہیے ہوتا. اس کی یہ وجہ ہے. اور اسی طرح جو کشمیر کی جو سفارتکاری ہے، خاص طور پہ کشمیریوں کو آگے لانا، وہ اپنا معاملہ، اپنا مدعا پیش کریں، وہ بتائیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. آج تک یہ موقع بہت کم دیا گیا. یعنی مضبوط سفارتکاری کے ذریعے ہم کشمیر کی تحریک کو مزید مضبوط بنا کر چلا سکتے ہیں. سامعین محترم، بات یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم ہندوستان کا جب معاملہ آتا ہے کشمیر کا یا دیگر معاملات کا، تو ہم بات کرتے ہیں کہ ہندوستان ظالم ملک ہے، کشمیریوں کا استحصال کر رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو ہم سب ایک حوالے سے ایک بہت بڑی مجرمانہ غفلت کا شکار ہیں. آج کی جو جنگیں ہیں وہ اس انداز میں لڑی جاتی ہیں کہ تہذیبوں کا غلبہ، کلچر کا غلبہ، سوچ کا غلبہ. آپ کسی کی سوچ کو مغلوب کر دیں، اس کی کلچر اور اس کی ثقافت کو آپ مٹا دیں تو لڑنے کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی، آپ خود بخود علاقوں کو فتح کرتے جائیں گے. کچھ ایسا ہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم جہاں مغرب کے کلچر کے نیچے، ان کی فکر کے نیچے دبے ہوئے ہیں، وہاں پہ ہندوستانی کلچر جو ہے وہ ہمارے اوپر ایسا چھایا ہوا ہے کہ ایک طرف تو ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی آزادی کی، ہندوستان کے مظالم کی، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے کلچر میں رنگتے جا رہے ہیں. آج آپ مسلمانوں سے یہاں کشمیر کے، آزاد کشمیر کو، یہاں کیوں کہیں کے بھی، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے ہیروز کون ہیں تو وہ فوراً کہے گا کہ انڈیا کا فلاں ہیرو، فلاں فلمی ایکٹر ہمارا ہیرو ہے. اور اس سے اپنے کسی مسلم سائنسدان کا نام پوچھ لیں، آپ اسے اپنے مسلم ہیروز کے بارے میں پوچھیں، آپ اسے پوچھیں ٹیپو سلطان کون تھا، محمد بن قاسم کون تھا، صلاح الدین ایوبی کون تھا، اسے نہیں پتا. لیکن انڈیا کے فلمی ایکٹروں کی اسے پوری پوری تاریخ اور پوری پوری کہانیاں معلوم ہیں. اور خود ایسا ہوتا ہے، میں نے دیکھا کشمیر میں بھی ہمارے لوگوں میں مقبوض ہیں، اس طرف فائر بھی ہو رہے ہیں، لیکن انڈیا کے میوزک بھی چل رہے ہیں، انڈیا کی سارا کچھ. ہم یہ المیہ جو ہے یہ بہت بڑا المیہ ہے. یعنی ہم صرف زبان کی حد تک تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہندوستان سے نفرت کر رہے ہیں، وہ ظالم ہے، لیکن دوسری طرف ہم اس کا کلچر، اس کے ڈرامے اور اس کا یہ سارا جو انڈسٹری ہے اس کو چلانے والے ہمیں، ہمارا بہت بڑا حصہ ہے. تو ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ان کی کلچر کا بائیکاٹ کریں. ان کا کلچر تو ہماری شادی بیاہ کے رسموں میں ایسا گھس چکا ہے کہ آپ اس کی اگر بات کرتے ہیں تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو بات تو سچ ہے، ذرا کڑوی ہے لیکن بات سچ ہے، اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. سامعین محترم، یہ المیہ صرف ہمارا نہیں ہے. آج دنیا میں مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی جو دنیا کی جو محبت ہے، مادہ پرستی، وہ اس قدر گھس چکی ہے کہ ہم اپنے تجارتی تعلقات نہیں توڑنا چاہتے، ہم اپنے ثقافتی تعلقات نہیں توڑنا چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہم سے ناراض ہو اور ہماری تجارت کو نقصان پہنچے. امت کا مسئلہ ہے، مظلومیت کا شکار ہے امت، تو کوئی بات نہیں، ترجیحات نہیں ہے. امت کو ایک امت بنانے کی ترجیح اس وقت نہیں ہے مسلمانوں میں. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہی بات قرآن کریم میں فرمائی تھی کہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں بھی فرمایا تھا کہ دنیا کفر تم پہ ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکا شیر جو ہے وہ بکریوں پہ حملہ آور ہوتا ہے.
تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا، کیا مسلمان کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، مسلمان تو زیادہ ہوں گے، لیکن ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہن ڈال دے گا۔ پوچھا کہ وہ وہن کیا چیز ہے؟ تو فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ یہ وہن کیا ہے؟ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ اور آج ہر مسلمان جو ہے شہادت اور موت سے دور رہنا چاہتا ہے، اور دنیا سے ایسے ہم جڑے ہوئے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، وہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہم اپنے مال کو، ہم اپنی تجارت کو قربان نہیں کرنا چاہتے۔ اور دنیا کی آپ تاریخ پڑھیں، کوئی بھی قوم جب تک وہ اپنے مال کی قربانی نہیں دیتی، جان کی قربانی نہیں دیتی، آزادی کبھی بھی اس کا مقدر نہیں بنتی۔ لہذا ہم اہل کشمیر کے ساتھ جو یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اس کی مختلف صورتیں ہیں، ان کو بھی اپنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اس تحریک میں اللہ ان کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو بلند کرے۔ اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ العزیز، جلد یا بدیر، جب انشاءاللہ یہ دشمن مغلوب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اسلام کو اور اہل اسلام کو غلبہ دے گا، اور یہ کشمیر انشاءاللہ العزیز یہ انشاءاللہ ایک آزاد مسلم ریاست کی صورت میں انشاءاللہ ہم اسے دیکھیں گے۔